بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک 2008 سے یا 2008 کا وہ وقت ہے جب پاکستان کی پوری دنیا میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، اور اسی دوران ہماری FATF یعنی فائنینشیل ٹاسک فورس، جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، اس نے بھی ہمارے پر پابندی لگائی 2008 میں اور ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اب صورتحال، کیونکہ یہ اس وقت جو ہے FATF کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ آئندہ 21 اکتوبر کو FATF کا اجلاس ہونے والا ہے، اور ستمبر میں FATF کا وفد جو ہے وہ فائنل اپنی سارٹ آؤٹنگ کے لیے پاکستان آیا تھا، اور اب DW نیوز جو ہے وہ ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے FATF کا جو وفد پاکستان آیا تھا، اس کی مثبت جو ہے نا رپورٹ جو ہے وہ FATF کے حکام کو فراہم کر دی گئی ہے، اور FATF میں وہ بہتر رپورٹ جو ہے، لیکن یہ ایک بہت لمبی سی کہانی ہے۔ یعنی 2008 سے لے کے اب 2022 تک تقریباً پاکستان 8 سے 9 سال تک FATF کے چنگل میں پھنسا رہا ہے۔ 2008 میں جب امریکی سیکرٹری اسٹیٹ بھی یہ کہا کرتی تھیں، اور امریکہ کے کونڈالیزا رائس نے، اور اس کے بعد ہنری کلنٹن نے، اور اس سے پہلے میڈلین البرائٹ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان ایک ناکام اسٹیٹ ہے، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ لوگ ناکام ہو کر کے پاکستان سے نہیں بلکہ افغانستان سے گئے، وہ ناکام ہو کر کے ویتنام سے 1974 میں آئے۔ تو بتائیں کہ ناکام اور کامیاب کس طرح سے؟ لیکن 2008 سے FATF نے یعنی فائنینشیل ٹاسک فورس نے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ہماری معیشت کو اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ اس میں سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ 2008 میں پہلی دفعہ FATF نے اب جو ہے وہ ہم پر پابندی لگائی، اور 2008 کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 سال تک وہ پابندی برقرار رہی۔ پھر صرف 4 سال کے بعد یعنی 2012 میں ایک مرتبہ پھر ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ فروری 2012 یعنی 16 فروری 2012 میں ہمارے پاکستان کے جو فائنینشیل ایکٹ کے تحت جو ہے اسے جو ہے وہ گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 2015 تک یعنی تقریباً 13، 14 اور 15 یعنی 3 سال 10 دن تک، یعنی 26 فروری کو، یہ 16 کو فروری کو لگایا تھا، اور 26 فروری یعنی پورے 2005 سے لے کے 2007 تک جو ہے ہم پر 2015 تک ہمارے اوپر پابندی رہی۔ یہ پابندیاں چلتی رہیں، اور پھر جیسے ہی میں نے بتایا آپ کو 2015 میں یہ پابندی لگائی گئی تھی، لیکن پھر 2018 میں دوبارہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے کیسز میں ملوث ہے، پاکستان میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ 2018 میں یہ بھی کہا گیا، کیونکہ 2011 میں یہ FATF کو ایک نئی قوت اقوام متحدہ کی طرف سے اور G8 ممالک کی طرف سے دی گئی کہ جی آپ فائنینشیل میں جو دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے مختلف ممالک میں، اس پہ بھی نظر رکھیں۔ تو جب بھی یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان پہ نظر رکھ لی جاتی ہے کہ پاکستان نے ایسا کیا ہے، اور پاکستان کے علاوہ اور بھی ملکوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ آپ کے جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں اس میں ہو رہی ہے، اور فلسطین میں جو کچھ دہشت گردی ہو رہی ہے، اسٹیٹ کی دہشت گردی، اور جو ہمارے یہ بڑا پڑوس میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب پوری دنیا کو معلوم ہے۔ لیکن اصل تلوار جو ہے پاکستان، جو اس کو امریکہ سمیت پوری دنیا کے جو یورپی ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف ہم فرنٹ لائن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری معیشت کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے FATF کی مدد سے۔ یعنی FATF نے 2012 میں جو ہم پر پابندی لگائی وہ 2015 تک چلتی رہی، یعنی 3 سال 10 دن تک اس پابندی کو لگایا گیا۔
پھر 2015 میں کھلنے والی پابندی 2018 میں دوبارہ لگا دی گئی، یعنی 8 جون 2018 کو ہم پر پابندی لگائی گئی ہے، اور اب 2022 آ گیا ہے، اور 22 کا بھی اب اکتوبر کا مہینہ ہے، اور 21 اکتوبر کو آپ کا اجلاس ہوگا، یعنی پورے 19 20 21 22 یعنی 4 سال، اور یہ جو چند مہینے ہمارے جو اکتوبر تک گزرے ہیں، جولائی اگست ستمبر، یہ 4 مہینے ہم پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی وجہ سے ہم پہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو عالمی جو تجارت ہے اس کو بہت شدید قسم کا دھچکا پہنچتا ہے، اور اس دھچکے کی وجہ سے باہر کے جو سرمایہ کار ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم پابندی آپ پر لگی ہوئی ہے آپ ذرا اسے ہٹا لیں، ورنہ ہمیں کیش فلو میں تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، ہماری جو ٹرانسفر آف منی میں تھوڑی مشکل ہو جائے گی کہ جی یہ آپ نے پاکستان سے کیا ہے کاروبار، تو یہ جو آپ کا پیسہ ہے، اتنا پیسہ جو آپ کا منافع ہے، یہ غیر قانونی ہے اور اس پر ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ FATF کی جو تلوار ہے، پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ FATF کی جو تلوار ہے یہ صرف پاکستان پہ ہے، یا یہ پھر یہ صرف متحدہ عرب امارات پہ ہے، یا پھر یہ ایران پر ہے، اور دنیا میں جو ممالک دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ بھی کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں منی لانڈرنگ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیا کی کون سی حکومتیں ہیں جو منی لانڈرنگ کے بغیر بھی کام کر رہی ہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو منی لانڈرنگ تو آپ کی طرف سے غیر قانونی کام ہے، لیکن دنیا میں جو پیسے جو ہیں ہاتھوں میں لے کے لوگ جاتے آتے رہتے ہیں نا، مطلب جو دنیا سے لوگ ادھر آتے ہیں یا پاکستان سے کہیں اور جاتے ہیں تو لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں، اس کو آپ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے والی منی قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم سے FATF نے ان 4 سالوں میں ہمارا جو مالی نقصان کیا ہے وہ الگ کیا ہے، لیکن ہمارے دستوری نقصان کو پورا دستور جو ہے وہ تلپٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ یعنی آپ عاقب سعید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ بتائیں کہ 31 سال تک ان کی سزا ہے مختلف کیسز میں۔ اب آپ یہ ساری صورتحال جو، اس کے علاوہ مولانا لکھوی صاحب جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان کو بھی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یعنی ہمارے اپنے لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں انہیں ہماری حکومتیں سزائیں بھی دے رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہی ہیں، لیکن یہ جو بھارت ہیں اور یہ جو اسرائیل ہیں، ان کے جو کہنے پہ، ان کے جو رائے شماری پہ جو ان کا حصہ ہے اس پہ یہ جو ہے ہمیں جو ہے بین لگا دیا جاتا ہے۔ 4 سال سے پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی سرمایہ کاری میں، پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں، پاکستان کے اندرونی یا بیرونی کاروبار میں یہ اس طرح سے اس کو روکا جا رہا ہے، اور اب یہ شاید اطلاعات آ رہی ہیں۔ لہٰذا قبل ازیں کہ اس سے پہلے پاکستان کی حکومت جب یہ جون میں ان کا اجلاس ہوا تھا اس وقت بھی پر امید تھی، اور جب فروری میں اجلاس ہوا تھا اسی سال اس میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پر امید تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال جب اکتوبر میں اجلاس ہوا تھا اس وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر، یعنی 2021 کی بات بتا رہا ہوں، جب یہاں اجلاس ہوا ان کا FATF کا فرانس میں ہوا، تو اس وقت بھی میں نے یہ بات بتائی، اس وقت جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک تھے ان کے ہم نے بہت سارے اقدامات کر لیے ہیں اور اب ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ اکتوبر میں، لیکن اب یہ پورا سال گزر گیا ہے اور اب گورنر صاحب بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں نا۔ جب یہ لوگ اس طرح، اچھا یہ سارے معاملات جو ہیں پاکستان میں ایک ایسے وقت میں کیے جاتے ہیں جب یہاں انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں۔ 2008 میں بھی ایسے ہی ہوا، 2012 میں بھی ایسے ہی ہوا، اور 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا کہ اگست میں ہمارے نئے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا، لہٰذا جون میں پہلے یہ لگا دیا گیا، اس کے بعد انتظامیہ بھیجی گئی اپنی IMF کی طرف سے، گورنر اسٹیٹ بینک کو تبدیل کیا گیا، ڈاکٹر باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک بنایا گیا، اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ جناب یہ ہمارے FATF بس ہم نکلنے والے ہیں۔ 4 سال سے پوری دنیا کے سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے خوف زدہ بھی ہیں۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کے بعد انہیں اس بات کا خدشہ ہے
کہ یہ نہیں کہا جائے کہ جناب آپ کا جو پیسہ ہے وہ منی لانڈرنگ میں لگایا جا رہا ہے، آپ کا جو پیسہ ہے وہ عالمی دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ہم اب کب تک آپ کی اس طرح کی شرائطیں منظور کرتے رہیں گے؟ اس دفعہ جو ہے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ یہ مساجد کے میں جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے۔ تو وہ ساری مساجد جو ہمارے یہاں ہیں پاکستان میں، ان سب کی فنڈنگ جو ہے وہ حساب کتاب کے ساتھ ہے، وہ کوئی ایسے نہیں کہ لوٹ مار ہو رہی ہے۔ اس لیے اب یہ مثبت اگر اطلاعات آ رہی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے جو تباہ حال معیشت ہے۔ اچھا، اس دوران ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے بھی کافی سخت رویہ یورپ کے ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ممالک کے ساتھ رواں رکھا ہوا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ بہت ٹھیک ہوں، لیکن کچھ ٹھیک ایسا بھی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن وقت کے بعد ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایسی گفتگو، جو ایسی باتیں جو اب اس حکومت نے، موجودہ حکومت نے یورپی یونین کے ساتھ، اچھا پچھلے سال میں آپ کو بتاؤں جب یہ جون میں اجلاس ہوا، اس میں DW نیوز نے بھی اور BBC نے بھی، دونوں اداروں نے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ بلکہ کراچی چیمبر میں تو جرمنی کے جو وزیر خارجہ، وہ جرمنی کے جو سفیر تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اس دفعہ پاکستان جو ہے FATF سے نکل جائے گا، لیکن ایک نئی شرط لگائی گئی۔ وہ شرط یہ تھی کہ FATF کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان جائے گا اور پاکستان جا کر کے وہ اپنے از خود یہ حالات کو دیکھے گا۔ تو بھائی آپ آئے بھی اور آپ نے دیکھا بھی، اب یہ مکمل طور پہ یہ شاید اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان اب FATF سے نکل جائے گا، اور اسے نکل جانا چاہیے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی اور قانون رکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ دوسرا اور تیسرے پڑوسیوں کے ساتھ تیسرا۔ اب آپ بتائیں، متحدہ عرب امارات تو اسرائیل سے بھی رابطے میں ہیں، ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں ان سے، ان پر بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ عالم اسلام کو، مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا FATF جسے G8 ممالک نے 1989 میں بنایا تھا، اس کو چاہیے کہ وہ انسانوں کی پریشانیوں کو بھی دیکھے اور اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آئندہ کی پالیسی کو جو ہے وہ مرتب کرے، اور مسلمانوں کے لیے اور غریب ملکوں کے لیے، سری لنکا پہ بھی آپ نے لگا دیا تھا، غریب ملکوں کے لیے جہاں اتنے زیادہ معاشی کرائسس ہیں، اسی کی وجہ سے معاشی کرائسس سری لنکا میں بھی پیدا ہوئے۔ تو معاشی کرائسس ہیں، معاشی بدحالی ہے، ان ممالک پہ FATF جو ہے وہ نظر ثانی کرے اور ان پر پابندیاں اپنی نرم کرے۔ اس سے ان کا بھی فائدہ ہے اور دنیا میں انسانوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ بہت بہت اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر اپنے YouTube کا بھی بہت انتہا شکر گزار ہوں، جو ہمیں اس پوری صورتحال کو بیان کرنے کے لیے عالمی سطح پر ہماری پذیرائی کرتے ہیں، ہماری باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آج ایک بات بتاؤں، ابھی میں YouTube کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا تو تقریباً 62% لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیو کو وہ واچ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ سے اب تک جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں، اور اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیگر ممالک میں بھی، ابھی کچھ یہ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ میں بھی دیکھی جا رہی ہے، ویتنام میں بھی دیکھی جا رہی ہے، جو مجھے YouTube کے ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے، اور اسی طرح سے یہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ سارا کچھ کھیل۔ اور جو ہم آپ یہاں پر بتاتے ہیں یا جو آپ ہم سے سنتے ہیں، ہم اس صورتحال کے بعد جو ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی مجھے بھی حوصلہ ملے گا اور آپ کے لیے بھی نئی چیزیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔